إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معاشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں۔ سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کہ کئی نام اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو حفظ کرے وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے سب ناموں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنا نام جس کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ نام الرحمن۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، مہربانیاں فرمانے والا، انتہائی درجے کی رحمتیں نچھاور کرنے والا سب مخلوق پر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کائنات پیدا فرمائے، مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر سورہ اسراء میں فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ تم اس کو اللہ کہہ کر کے پکارو، کوئی حرج نہیں ہے، تم اس کو رحمان کہہ کر کے پکارو، تم جو نام سے بھی اس کو پکارو گے اچھے سبھی نام اسی کے لیے خاص ہیں۔ لیکن دو نعموں کا خصوصی ذکر کیا، جبکہ یہ فرمایا کہ جو نام سے چاہتے ہو پکارو، اچھے سب اسی کے لیے نام ہیں، لیکن دو ناموں کا خصوصاً ذکر جو فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ اس کا اسم ذاتی، اسم جامد ہے، کسی کے لیے وہ نام رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے، وہ اسم جامد ہے۔ اللہ کا اشتیاق کیا ہے، ایک لمبی بحث ہوتی، میں اس میں آج نہیں پڑھتا، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کبھی انشاءاللہ مدلل درس ہو تو بات بتائی جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشتق ہے، اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ وہ مشتق نہیں ہے، وہ اسم جامد ہے۔ یہ ایک علمی بحث۔ رحمان کا اشتیاق
میں نے ابھی آپ کو بتایا مادہ رحمت ہے، بے انتہا رحمت، صرف رحمت، صرف رحمت، صرف ہمدردی، صرف مہربانی، یہ اس کا مادہ ہے، اور یہ اس کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ نام اللہ تعالیٰ۔ مشرکان عرب میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، ان ظالموں نے رسول اللہ کو طعنہ دیا تھا۔ یہ مفسرین لکھتے ہیں شان نزول میں، طعنہ دے رہے تھے کہ یہ کون رحمان کا ذکر آپ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے، الرحمن، یہ کون رحمان؟ ہم نہیں جانتے۔ اور وہ طعنہ دے کے بول رہے تو ہم تو صرف وہ مسلمہ کذاب کے بارے میں اشارہ کر رہے تھے کہ ہم تو اسی ایک کو جانتے ہیں، اس کا نام عبد الرحمن تھا، ہم اسی کو جانتے ہیں، باقی ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان صورت کو نازل کیا، اور اللہ نے اس میں بتایا کہ تم اپنے رب کی، اپنے رحمان کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جنات اور انسانوں۔ اس کے بعد اللہ نے اس عظیم صورت میں اپنی تمام نعمتوں کا، بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، بہت ساری نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ انسانوں اور جناتوں پر فرماتا ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، مکی ہے، بعض لوگ اس کو مدنی بتاتے ہیں، لیکن در حقیقت میں قوی قول یہ ہے کہ یہ صورت مکے کے ابتدائی دور کی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی مکی صورت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی مروی ہے، ابن کثیر علیہ رحمہ اس کو مکی ہی بتاتے ہیں، حافظ مودودی ابن کثیر اور مفسرین بھی اس کو مکی بتاتے ہیں۔ اسما بنت ابو بکر سے بھی ایک روایت منقول ہے جو کہتی ہیں کہ ابتدائی ادوار میں ہی اس کا نزول ہے، یہ مکی صورت ہے۔ آئیے اب وہ آیتوں کی طرف چلتے ہیں تھوڑا اس صورت میں سے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ ویسے تو یہ صورت بہت حسین ترین صورت ہے، قرآن مجید کا پورا حسن آپ کو اس صورت میں دیکھنے کو ملے گا۔ پڑھنے والے اگر اس کو سمجھ کے اور جانتے ہوئے پڑھیں گے، ان کو اس کا علم ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں اللہ کی باتیں، تو اللہ کی قسم دل باغ باغ ہو جائیں گے مومنوں کے۔ جب اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں اتنے حسین انداز میں، اور جب اللہ تعالیٰ اس صورت میں ذکر فرماتے ہیں جہنم کا تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے یہ صورت، دل کانپ اٹھتے ہیں، تھرا جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جسم لرز جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو جانتے ہو تب۔ اس صورت میں جو آیت میں نے شروع جہاں سے کی خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ اللہ کیا عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کل من علیہا فان، کائنات میں، پورے عالم میں، سنسار میں جو ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جی، اس کا مطلب یہ دنیا فانی ہے، اس پر بھی لوگوں نے اختلافات کر لیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ عجیب عجیب بات ہے انسانوں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب مخلوق پیدا کر دی ہے تو پھر ان کو فنا نہیں کرے گا، ابد کے لیے پیدا کر دیا ہے جنات اور انسانوں کو، صرف انتقال ہوگا، منتقل ہوں گے، عالم بدلیں گے، فنا نہیں کیے جائیں گے۔ جبکہ اللہ خود اس بات کی آپ کو خبر دے رہا ہے کہ کلو من علیہا فان۔ اب اللہ کی بات کو کیسے جھٹلائیں گے آپ؟ جو ہے کائنات میں، سنسار میں، وہ سب کو اللہ فنا کرے گا، باقی رہے گا تو صرف ایک اللہ باقی رہے گا۔ اس کی تفسیر میں خود قرآن سورہ مومنون میں اور احادیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں بہت واضح ہیں۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تیسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ تفصیل احادیث رسول میں اللہ کے رسول سے منقول ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ ہے سب کو اللہ تعالیٰ ملیا میٹ فرما دیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے وہ 8 فرشتے بچ جائیں گے، ملک الموت بچ جائیں گے،
جبریل امین بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بلا کے پوچھے گا ملک الموت سے کون باقی ہے، اب کون باقی بچ گئے ہیں؟ تو ملک الموت لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے باری تعالیٰ کے حضور کپ کپاتے ہوئے لب ہلائیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ آپ کے سامنے میں موجود ہوں تو میں ابھی باقی ہوں، اور ہمارا سردار ابھی جبریل باقی ہے، اور آپ کے عرش کو اٹھائے ہوئے یہ فرشتے باقی ہم نے سب کو فنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبریل کو بھی ختم کر دو۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جبریل جیسے عظیم فرشتے کی بھی روح قبض کر لی جائے گی۔ اب پوچھیں گے کون باقی ہے؟ پھر کانپتے ہوئے ملک الموت کہیں گے پروردگار یہ عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں اور میں ہوں اور آپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان 8 فرشتوں کی بھی روح قبض کر لے، عرش صرف اللہ کے حکم سے ٹھہرے گا۔ وہ 8 فرشتوں کی بھی روح قبض کر کے ان کو بھی کھڑام سے فنا کر دیا جائے گا۔ اب پوچھیں گے کون باقی ہے؟ بڑا جلال میں آ کے اب کانپتے ہوئے تھراتے ہوئے یہ ملک الموت کہیں گے باری تعالیٰ میں ہوں اور آپ۔ اللہ حکم دیں گے ملک الموت فنا ہو جا تو بھی، حکم کن کے ساتھ وہ بھی دھڑل سے فنا ہو جائے گا، جو سارے جہاں کو فنا کرنے کی طاقت رکھتا تھا، جس نے روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا جس کو، اس کی روح اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں قبض کر لے۔ اب جلال میں آ کے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی ہے حکومت، کس کی ہے مملکت، اور کون ہے باقی؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، سارا سنسار ختم ہو گیا، جبرائیل ختم ہو گیا، فرشتے ختم ہو گئے، ملک الموت بھی ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، صرف اکیلا بچا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال ذو الجلال ذو الجلال والاکرام، بس وہ باقی رہے گا۔ اے جنات و انسانوں، اپنی اوقات کو دیکھو اور ناپو اور تولو، کیا ہو تم اور ہم؟ سب کچھ فنا ہوگا، کوئی ایک اکیلا باقی رہے گا۔ خود ہی کہے گا للواحد القہار، آج سب کچھ اس اکیلے قہار کے قبضے میں ہے۔ اللہ، اس کی تو قبر قرآن مجید بہت وضاحت کے ساتھ دیتا ہے جی۔ پوری کل ارض کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قبضتہ جمیعا، پوری ارض پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی، وہ سماوات اور پورے سماوات 7 آسمان مطویات بیمینہ، 7 آسمانوں کو وہ اپنے ایک دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا اس دن۔ وہ جلال و قہار کا دن، قہاریت کا دن آنے والا ہے، وہ آئے گا۔ سب کچھ تباہ ہوگا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس جلالی قبر کے بعد اللہ فرماتے ہیں سب فنا ہونے والا ہے لوگوں، سب فنا ہوگا، کچھ نہیں رہے گا، صرف تمہارا پیدا کرنے والا پروردگار باقی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یسألوہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، 7 آسمانوں میں، زمین میں، کائنات میں جتنی مخلوقات، جتنی اس نے پیدا کی، یسألوہ، سب اس کے در کے فقیر ہیں، فقراء ہیں، اس کے یہاں بھکاری ہے، اس کے در کے بھیک مانگتے، اس کے پاس بیٹھ کر کے اپنی اپنی جھولیاں پسارتے ہیں اس کے در پہ۔ یسألوہ، اسی سے سوال کرتے، اسی سے مانگتے، من فی السماوات والارض، جو بھی ہے آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی، جبریل بھی اسی کے در کا فقیر ہے، میکائیل بھی اس کے در کا فقیر ہے، ملک الموت بھی اس کے در کا فقیر ہے، سب فرشتے اس کے در کے فقیر ہے، جنات اس کے در کے فقیر ہے، انسان اس کے در کے فقیر ہے، حشرات العرض اس کے در کے فقیر ہے،
کائنات کا ذرہ ذرہ اسی سے مانگتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ہر روز ہر دن ہر پل اس کی ایک نئی شان اجاگر ہوتی ہے، وہ اپنی نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا رہتا ہے ہر پل۔ اللہ اکبر، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں، اس کی شان و شوکت بلند ہوتی چلی جاتی ہے، بلند ہوتی چلی جاتی ہے، ایک نئی شان کے ساتھ وہ اجاگر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، قدرت کے کرشمے انجام دیتا ہے۔ اس کے کارخانے قدرت میں، اس کی تخلیق میں، اس کے کاموں میں، اس کے ہنر میں تم کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے، تم کیا اندازہ کرو گے اس کی قدرت کا؟ اسی لیے تو سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، دیگر مقامات پر سورہ لقمان بھی اللہ فرماتے ہیں، پڑھے ہوں گے آپ لوگ، جتنے زمین پر درخت ہیں قلم بنا لو، جتنا سمندر زمین پر موجود ہے ان سب کی سیاہی کر لو، مزید 7 سمندر اور لے آؤ، لکھتے چلے جاؤ، تمہاری زمین کے سارے درخت ختم ہو جائیں گے، تمہارے یہ سمندر جیسے 7 اور مزید سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہوتا چلا جائے گا، اس کی باتیں پوری نہیں ہوتی، تم نہیں لکھ سکتے، جنات و انسانوں تمہاری اوقات نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک مرتبہ یہ سورت ذکر کر رہے تھے رسول اللہ صحابہ کے سامنے، سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، صحابہ اکرام پر جیسے کہ پرندے سروں پر بیٹھے ہوئے چپ کی لگی ہوئی ہے، آواز نہیں نکل رہی، خاموش کے ساتھ سن رہے ہیں صاحب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے تو جنات اچھے ثابت ہوئے لوگوں، جب بھی میں یہ پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات و انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا تم انکار کرو گے؟ تو وہ ہر بار کہتے چلے جا رہے تھے، جنات، رسول اللہ کہہ رہے صحابہ سے، وہ جنات ہر بار جواب دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر، ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، اس کو نہیں جھٹلاتے، پروردگار ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، لا بشیء من نعمہ ربنا نکذب لک الحمد یا ارحم الراحمین، لک الحمد کہہ کر کے بیان کر رہے تھے وہ جنات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، جابر عبداللہ اس کی خبر دے رہے ہیں، ہم کسی ایک شے کا بھی تیری نعمت میں سے انکار، اس کو نہیں جھٹلانے والے ہیں رب، ہم نہیں جھٹلاتے جنات کو۔ جنات بھی تو رسول اللہ کے صحابہ میں ہے، اصحاب میں، رسول اللہ صرف انسانوں کے لیے ہی تھوڑے آئے تھے، وہ انسانوں کے لیے پیغمبر تو نہیں ہے نا صرف، وہ تو سب جناتوں اور انسانوں کے لیے پیغمبر بن کر کے آئے، ان پر ایمان لانے والے انسانی صحابہ بھی ہیں تو جن صحابہ بھی، اور وہ لرز رہے تھے، ہر بار ڈر رہے تھے، قابل۔ تو ہمارا کیا جواب ہے؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ فرماتے ہیں کہ جنات و انسانوں، ہم ان قریب فارغ ہونے والے اپنے کاموں سے تمہارے لیے، کیا فرما رہے ہیں؟ ہم بہت سارے کام ہیں ہمارے، روزانہ ہے، یسألوہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ہماری ایک نئی شان ہے، ہر پل ہمارا ایک کام ہے جو بہت شان و شوکت کے ساتھ انجام پا رہا ہے اپنی جگہ، مگر ایک دن قریب آ رہا ہے، وہ سنفرغ لکم، ہم تمہارے لیے ان کاموں سے فارغ ہوں گے، وقت نکالیں گے تمہارے لیے، اور ہم ظاہر ہوں گے، عدالت لگائیں گے، سیاست ظاہر کریں گے، تم کو کھڑا کریں گے، اور ایک ایک پائی کا تم سے حساب کریں گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان کے، اے دونوں جماعتوں کے لوگوں، دونوں مخلوقات، دونوں جنسیوں کے لوگوں، جناتوں اور انسانوں، یہ بات یاد رکھ لو
کہ ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہو کر کے ہم ظاہر ہونے والے ہیں۔ جی، یوم یقوم الروح والملائکہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جس دن ہم کھڑا کریں گے تمام روحیں تمام ملائکہ بادب کھڑے ہوں گے صفے باندھ کر کے، والملک علی ارجائہا، آسمان کے کناروں پر آسمانوں کے فرشتے اس دن بادب صفے باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ لا یتکلمون، وہ دن کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا، وہ ایسا جلالی دن ہوگا ہمارا، انبیاء کپ کپا رہے ہوں گے اس کے غضب کے حضور میں، انبیاء تھرا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، استغفار کر رہے ہوں گے، معافیا مانگ، ہمارا کیا ہو؟ ملائکہ ڈر رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے، آج کس کی شامت ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان ہیبت سے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اسی کا نقشہ سورہ حج میں اللہ کھینچتے ہیں کہ وہ جو گھڑی ہوگی، وہ جو وقت ہوگا، حمل والیوں کے حمل بھی گر جائیں گے ہیبت سے۔ وہ وقت ہوگا لوگ نشوڑوں کی طرح دھت نشے میں جیسا آدمی گرتا پڑتا ہے، مدہوش ہو کے گر رہے ہوں گے، مگر وہ کسی نشے کے سبب نہیں، تیرے رب کے خوف سے گر رہے ہوں، اس کے ڈر سے گر رہے ہوں۔ ایسا عظیم دن آنا ہے، وہ فراغت اللہ تعالیٰ اس دن نکالیں گے اور حساب لیں گے کہ اس کا ذکر فرمائے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اس کے بعد یہ دونوں جماعتوں کو ڈانٹتے ہوئے فرماتے ہیں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، جناتوں انسانوں، اگر تم میں اتنی قوت، اتنی قدرت، اتنی طاقت ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے بھی نکل کر کے کہیں بھاگ جاؤ، میری کائنات سے نکل کر کے، تو بھاگو، تو بھاگو، پھر لا تنفذون، تم نہیں بھاگ سکتے الا بسلطان، اس کے لیے تو بہت زور، بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے جو تمہارے پاس درکار نہیں، کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس وہ قوت نہیں، تم نہیں بھاگ سکتے، ایک لمحے میں تم کو پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر گرم دہکتے ہوئے شعلے اور گرم دھوئیں چھوڑ کے تم کو اسی وقت، اسی لمحہ گرفتار کر لیا، تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ہماری، کیا کیا انکار کرو گے ہمارے لیے اس دن کھڑے ہو ہمارے سامنے تم؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم سے بات کی ہی نہیں جائے گی، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن بات ہی نہیں کی جائے گی تم سے، سورہ یاسین میں اور دیگر مقامات پر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تمہارے منہوں پر مہر کر دی جائے گی، تم کو منہ سے بولنے کی حاجت ہی ضرورت ہی موقع ہی نہیں دینے والے، یوں تو ہم جب پوچھیں گے تم بولو گے، الا من اذن لہ الرحمن کا جو معاملہ ہے، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا، الا من اذن لہ الرحمن، جس کو اجازت ملے گی اس سے، جس سے بات کرنا ان کی مرضی ہوگی اس سے بات کریں گے، ادھر کیا کرا، جس سے نہیں کرنا اس سے بات ہی نہیں کریں گے، وہ جلال ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، بے شماروں سے تو بات ہی نہیں کریں گے، منہوں پر مہر لگا دیں گے اور سیدھے ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی کھالیں انہی کے خلاف گواہیاں دینا شروع کر دیں گے اللہ کے حضور، انہی کی کھال، انہی کے جسم، انہی کے ہاتھ، انہی کے پیر ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، پکڑ لو اس کو، اس نے ہم سے یہ کروا لیا، یہ کروا لیا، یہ کروا لیا، ضرورت ہی نہیں بچے گی۔
جی جس دن وہ قیامت ہوگی نا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا، چمڑے کے مانند سرخ ہو جائے گا، مطلب آسمان بودھا ہو جائے گا، اس کی ساری بندشیں توڑ دی جائیں گی۔ جو بندشیں آج آربٹس جس کو کہتے ہیں سائنس کی زبان میں، آربٹس ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک آربٹ ہے جس پہ وہ تیر رہا ہے، سیارے سیارچے، ہر ایک کا ایک آربٹ ہے، وہ بندشیں ہیں، وہ تہس نہس کر دی جائے گی۔ آسمان میں صرف آگ ہی آگ نظر آئے گی، ٹکراؤ ہوگا، تہس نہس ہوگی پوری کائنات، ہر سیارہ ہر سیارچہ جسے ٹکرا رہا ہوگا، آگ کے گولے ٹکرا رہے ہیں، تو سرخ چمڑے کے مانند یعنی آگ سے دیکھنے والوں کو آگ صرف آگ نظر آئے، سب کچھ تباہ کرے۔ وانشقت السماء، جس دن آسمان پھٹے جی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اسی رحمان میں فرما رہے ہیں آگے، اس دن ہم کسی جنات کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے نہیں پوچھیں گے۔ يُعْرِفُونَ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اس دن مجرمین ان کے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ ڈرے ہوئے ہیبت ناک چہرے کالے پڑ گئے، ہیبت سے، ڈر کے، خوف سے تھرا رہے کہ آج ہم بچ ہی نہیں سکتے، بس گرفتار کرتے چلے جائیں گے۔ جی فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کی پیشانی اور ان کے پیر پکڑ پکڑ کے فرشتے اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینک رہے ہیں، ایک طرف سے پیشانی پکڑ لیں گے، ایک طرف سے پیر پکڑیں گے اور اٹھائیں گے اور جہنم میں پھینکتے جائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا، لیکن یہ سب ہولناکیوں کے ساتھ حاضی جہنم التی جو بیان کر دی ہے کہ یہی وہ جہنم ہے یکذب بہا المجرمون، جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ ایک خوشخبری بھی سناتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لوگوں جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، کانپتا تھا، اس کے نام پر لرزتا تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو باغیچے، دو جنتیں عطا کرے، دگنی دوہری جنتیں اس کو عطا کرے، جو ڈرتا تھا ہم سے، ہمارے عذابوں سے کانپتا تھا، لرزتا تھا، روتا تھا، ہم سے معافی مانگتا تھا، ہم اس کو انعامات دیں، اس کی قدر کریں، دگنی جنتیں اس کو دیں۔ فیہما عینان تجریان، وہ دو جنتیں ایسی بغیچے جن میں دو چشمے جاری ہوں گے، دنیا والوں نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا چشمے، انعامات ہی انعامات ہوں۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس جنت میں ہر ایک میوے کے دو قسمیں ہوں گے، جوڑے جوڑے ہوں گے۔ ایک تو دنیا میں ملتا جلتا کھائے گا تو سوچے گا جو دنیا میں کھاتا تھا، دوسرا ایسا لذیذ ملے گا کبھی تصور ہی نہیں کیا ہو کسی جنات اور انسان نے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ انعامات کا ذکر کرتے ہیں تو دل باغ ہوتے ہیں ان کے جو ڈرتے ہیں اس سے، سامنے کھڑے ہونے سے۔ مگر ایک بات کا ہم کو جائزہ لینا ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں ہم خود کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کیا ہم بھی وہی لوگوں میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، لمن خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے لرزتے ہیں، کیا ہم ہیں ان میں سے؟ ہم بھی ڈرتے اور کانپتے ہیں، ہم بھی اس سے معافیہ مانگتے ہیں،
مستغفرین بالاسحار میں ہمارا شمار ہوگا۔ مستغفرین بالاسحار کس کی تعریف کرتا ہے سورہ آل عمران میں؟ اللہ معلوم ہے آپ کو، انہی لمن خاف مقام ربہ والوں کی تعریف کرتا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ بذات خود ہے، سوالات انبیاء ہیں، پورے انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی خشیت والا پیغمبر محمد رسول اللہ ہے۔ پھر ان کے ساتھ ان پر ایمان لاتے ہوئے سبقت لے جانے والی ہماری ماں خدیجہ ہے، پھر ابو بکر ہے، علی ہے، زید بن حارث ہے، عثمان ہے، زبیر ہے، سب صحابہ ہے جتنے اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے پیدا فرمائے، ان کی معیت کے لیے۔ جی ہمارا شمار ہوگا ان میں؟ برا نہیں ماننا، ہمارے پاس فیشن بن گیا ہے، جماعتوں میں بٹتے ہیں ٹکڑوں میں، اور اپنے آپ کو بہت بڑے مقام پر ٹھہراتے ہیں۔ ہر ٹکڑے والا اپنے آپ کو جماعت حقہ سمجھتا ہے۔ جی دہائیاں دیتے ہیں۔ کون ہے اہل سنت والجماعہ؟ جو صحابہ اکرام تھے اہل سنت، کون ہے؟ کون ہے وہ لوگ جو اسلام کے نظام کے خاطر اپنا سب کچھ مٹا دینے والے تھے صحابہ کے بعد؟ کون سی جماعت اسلامی ہے مجھے بتائیے؟ کون ہے وہ جو تبلیغ کے خاطر اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دینے والے ہیں، جو اپنے ملکوں کو خیر آباد کہہ کر کے جا کر کے اللہ کے دین کی خاطر آباد ہونے والے ہیں؟ کون ہے وہ تبلیغی جماعت مجھے بتائیے صحابہ کے بعد؟ کون ہے وہ منہج سلف کی دہائیاں دینے والے؟ مجھے بتائیے۔ سلف کا جو پاکیزہ منہج ہے، رسول اللہ نے جس منہج کو قائم کیا، جس کو ماں خدیجہ نے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے اور تمام اصحاب نے زندگیوں میں اختیار کیا، وہ پاکیزہ منہج پر کتنے لوگ اترتے ہیں مجھے بتائیے؟ کیا ہم اس قابل ہیں جو اس کی دہائی دیں؟ اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، مجھے بھی اور سب سننے والوں۔ بولنا بہت آسان، بہت آسان، کیا ہم اس پر اتریں گے؟ حشر کے دن ہماری قدر ہوگی؟ ہم کو خاطر میں لایا جائے گا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہمارا نفس ہم سے، ہمارا ضمیر ہمارے نفس سے کیوں نہیں کرتا، جبکہ ضروری سوالات جو خود کو خود سے کرنے ہیں۔ ہم کہاں ٹھہریں گے اس دن؟ کہاں ہوگا ہمارا ٹھکانہ؟ تو دعا کیجئے کہ پروردگار ہم کو ان لوگوں میں کیجئے جو آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، لرزتے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے ڈر پر رہتے ہیں ہر وقت، ہر لمحہ، جو آپ کو چاہتے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی انہی میں سے کر دیجیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا خیر الحافظ، یا خیر الحافظ ہماری حفاظت کیجیے۔ دشمن ساتھ اترا ہوا ہے، وہ کوئی لمحہ نہیں چھوڑتا ہم کو برباد کرنے کا، ہلاک کرنے کا۔ اگر اللہ ہمارا محافظ نہ بنے تو ہلاکت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس حفیظ کو پکاریے کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی پناہ میں وہ ہم کو لے لے۔ ہمیں چاہیے اپنے اہل و عیال کو ساتھ سمیٹتے ہوئے، بیویوں کو، بچوں کو سمیٹتے ہوئے اس سے یہ عرضی لگائے اس کے دربار میں کہ اے میرے پروردگار، تیرا یہ غلام، تیرا فقیر اپنے اہل کو لے کے تیری پناہ میں آتا ہے۔ سب سے اچھی پناہ دینے والے پناہ دیتے۔ بہت ضروری ہے صاحب، ہم قرآن سمجھتے نہیں، پڑھتے ہیں قرآن، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے نہیں، کتنا عظیم ہے وہ کلام ہے، اس کو سمجھتے نہیں۔ اللہ ہم کو قرآن سمجھا دے، اللہ تیری مراد تک ہم کو پہنچا دے، جو تو چاہتا ہے اپنے بندوں سے وہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔